رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب صحابہ کس طرح کیا کرتے تھے، اور اسی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ادب کیسا ہونا چاہیے۔ ادب تو ایسا تھا، صحیح روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دو قبیلوں کو آپس میں تیر اندازی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یعنی ایک مقابلہ بازی ہے کہ کس کا تیر نشانے پہ لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، خوشی تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نصیحت بھی ہے کہ نشانے بازی کی جتنی بھی ٹریننگ اور تربیت ہو وہ امت کے ہر نوجوان کو، مرد کو بالخصوص اور عورتوں کو بھی بالعموم لینی چاہیے نشانے بازی کی۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کی تیاری جس نے نہ کی اور جس نے کبھی سوچا ہی نہیں اور وہ مر گیا، وہ نفاق کی حالت میں مرے گا۔ جہاد فی سبیل اللہ کی ذہن میں کم از کم تیاری اگر ہوگی تو نشانے بازی اس پریکٹس کا ایک حصہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبیلوں کو تیر اندازی میں سبقت لے جانے کے لیے ترغیب بھی دے رہے ہیں اور خوش بھی ہو رہے ہیں کہ ہاں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں مقابلے بازی ہونی چاہیے۔ بالعموم اسلام کا جو کلچر ہے شرط کے خلاف ہے، اور یہاں پہ بھی شرط نہیں ہے کہ یہ انسان کہ چلو اس چیز میں شرط لگائی جائے، لیکن جو پسندیدہ چیزیں ہیں دوڑنا، گھڑ سواری، تیر اندازی، اس میں اگر کوئی شخص انعامی رقم مقرر کرے تو یہ اسلام میں جائز مستحب ہے، کیونکہ یہ وہ امور ہیں جو سنت سے ثابت ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تیراکی میں، گھڑ سواری میں، نشانہ بازی میں تربیت دینا چاہتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ جہاد فی سبیل اللہ کی وجہ سے۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ جو مومن قوی ہوتا ہے، اس سے مراد ایمان بھی ہے، لیکن تندرست، طاقتور، ورزش کرنے والا، ایکسرسائز کرنے والا، موٹاپے سے دور رہنے والا، وہ مومن زیادہ بہتر ہے بنسبت سست مومن کے، موٹے مومن کے، جس کی نیند زیادہ ہو۔ وہ یہ ایک عمومی باتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور خوشی سے دونوں کو ویلکم کہا کہ یہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں جوش اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے کہا پھینکو تیر، لگاؤ نشانے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کی طرف ہوں۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ لفظ نکلے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کی طرف ہوں، تو دوسرے قبیلے والوں نے تیر چلانا بند کر دی۔ اسی وقت رسول اللہ نے کہا کیوں نہیں چلاتے، پھینکو۔ کہا ہے اللہ کے رسول آپ اس قبیلے کی طرف ہوں اور ہم تیر پھینکیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور کہا پھر میں دونوں کی طرف ہوں، کرو مقابلہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا احترام بھی ہے صحابہ کی نظر میں۔ صحیح احادیث ہے، صحیح احادیث کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اتنا احترام کیا کرتے تھے کہ اگر کھانے کی نشست پہ رسول اللہ موجود ہوتے اور کھانا لگ جاتا تو کھانے کی ابتدا بھی نہیں تھے کرتے جب تک رسول اللہ بسم اللہ پڑھ کے روٹی کا نوالا نہ توڑ لیں، ابتدا ہی نہیں سے کرتے پہلے۔ حالانکہ عرب کلچر یہ نہیں ہے، یہ تکلفات سے عرب کلچر پاک تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب صحابہ ایسے کرتے تھے۔ صحیح حدیث ہے، اور بندہ قربان جائے صحابہ کی محبت کے اوپر اور صحابہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور احترام کے اوپر۔ جہاں پہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نظر آئی کہ یہاں پہ غلو شروع ہو رہا ہے تو رسول اللہ نے اس ادب کی نفی بھی کی اور ان کو روک بھی دیا۔ مثلاً وہ مشہور روایت ہے آپ کے سامنے، ایک صحابی آئے اور سجدے میں بھی پڑ گئے اور کہا میں بیرون ممالک کے دوروں سے آئے، وہاں پہ لوگ اپنے بادشاہوں کو رکوع کے بل جھک جھک کے سلام پیش کرتے ہیں، تو آپ تو زیادہ لائق ہیں کہ آپ کے سامنے جھکا جائے عزت اور احترام کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادب کا پہلو قبول نہیں ہے، تو کہا رک جاؤ، آج کے بعد یہ حرکت نہیں کرنی۔ اللہ کی قسم زمین کی پشت کے اوپر اگر انسانوں میں سے کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو کہتا خامند کو سجدہ کرے، اگر اس کو اجازت نہیں ہے خبردار آج کے بعد یہ عمل نہیں کرنا۔ سجدہ منع کر دیا، جھکنا منع کر دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ادب بھی منع ہو گیا، احترام بھی منع ہو گیا۔ صحابہ
کے بارے میں صحیح روایات کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی وضو کرا رہے ہوتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہوتے تو صحابہ کی عقیدت اور احترام کا انداز یہ تھا، اللہ کی قسم رسول اللہ کے ہاتھوں کو لگ کے جو پانی زمین پہ گرنے والا ہوتا وہ اس کو زمین پہ نہیں تھے گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے تھے، زمین پہ نہیں تھے گرنے دیتے، کہ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مس ہے، لمس ہے، لگا ہوا ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں تو عجیب بات آتی ہے، اور صحابہ کے بارے میں من جملہ بھی یہ بات آتی ہے، حتیٰ کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ایسے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ یا بیٹھے ہوئے اگر تھتکار دیتے تو اس تھوک کو بھی صحابہ زمین پہ نہ گرنے دیتے اور اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے خوشبو کا واقعہ آپ کو سارے کا سارا پتہ ہے، آپ کی پسینے کو بطور خوشبو استعمال کرتے، یہ ادب ہے ذات کا۔ لیکن کیا یہ صرف ذات کا ہی ادب ہونا چاہیے؟ بات کا ادب ہم نے، یہ جو باتیں ہیں یہ درست ہیں، حتیٰ کہ بات تو اگر اس کا خلاصہ بیان کیا جائے وہ یہ ہے کہ اگر میں اور آپ رسول اللہ کا ادب اور احترام اور محبت تینوں چیزیں ڈال لیں، اتنی نہ کریں جتنی اپنے والدین کی کرتے ہیں، اتنی نہ کریں جتنے اپنے دادا دادی کی کرتے ہیں، اتنی نہ کریں محبت جتنی اولاد سے کرتے ہیں، تو اللہ کی قسم ایمان بھی مکمل نہیں ہے، ایمان بھی مکمل نہیں ہے، یہ خلاصہ ہے۔ لیکن اس محبت کا تقاضا کیا ہے کہ صرف ذات سے محبت ہے، جی رسول اللہ سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، اچھا جی یہ رسول اللہ کا یہ حکم آ گیا، حکم یہ میں اپنے پیر صاحب سے پوچھوں گا، یہ میں اپنے مولوی سے پوچھوں گا، یہ اپنے علامہ سے پوچھوں گا۔ یہ جو کنسپٹ اور تصور ہے نا کہ رسول اللہ کی بات کو سن کر انسان کے ذہن میں پہلا خیال یہ نہ آئے کہ سن لیا سمعنا واطعنا، رسول اللہ کا حکم ہے مانوں گا، رسول اللہ کا حکم ہے مانوں گا، رسول اللہ کا حکم ہے مانوں گا۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ رسول اللہ کا حکم ہے پوچھوں گا، رسول اللہ کا حکم ہے اس کی طویل پوچھوں گا، اس کی تطبیق پوچھوں گا، حتیٰ کہ جملہ تلخ ہے لیکن بات حقیقت ہے۔ میں نے گزشتہ خطبے میں شاید کہا تھا کہ افسوس اس بات کے اوپر ہے کہ بات ماننے کے لیے مہر کس کی ہونی چاہیے؟ رسول اللہ کی ذات کی، لیکن ہمارے ہاں کنسپٹ یہ ہے کہ رسول اللہ کی بات ماننے کے لیے مہر امتی کی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ کی بات براہ راست مت مانیے، براہ راست صرف مثال دی تھی اور مثال درست ہے، براہ راست ایک اہل حدیث، ایک نوجوان، ایک بزرگ اٹھے اور کہ بخاری شریف میں حدیث کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین کرتے، ہاتھ سینے پہ باندھتے وغیرہ، یہ روایات مل گئی۔ عمل کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل حدیث کریں اور یار یہ غیر مقلد ہیں، یہ گمراہ ہیں، رسول اللہ کی بات کے اوپر عمل کوئی شخص براہ راست کرے وہ گمراہ ہے۔ وہی عمل امام شافعی کا مقلد کرے، امام احمد ابن حنبل کا مقلد کرے، شافعی بھی رفع یدین کریں، حنبلی بھی رفع یدین کریں، وہ بھی سینے پہ ہاتھ باندھیں، یہ درست ہیں۔ رسول اللہ کی بات پہ عمل کرنے والے غلط ہیں، یہ درست ہیں۔ یہ کیوں درست ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو یا نہ ہو، ایک امتی نے اس کے اوپر مہر تصدیق کو ثبت کر دیا، اور چاروں ہی حق ہیں۔ چاروں میں سے جس کی مرضی مان لو وہ حق ہے، رسول اللہ کی مانو تو گمراہ ہو۔ یہ کون سا عقیدہ؟ یہ بات تلخ ہے، مجھے پتا یہ بات تلخ ہے، لیکن کنسپٹ بھی تو کلیئر کرنے چاہیے۔ یعنی رسول اللہ کی بات کو براہ راست مانو تو گمراہ ہو جاؤ گے، امام کے ذریعے کسی امتی کی مہر کے ذریعے مانو گے تو راہ راست پہ اور چاروں حق پہ ہیں، چاروں حق پہ ہیں۔ وہی عمل شافعی کریں درست ہے، حنبلی کریں درست ہے، اہل حدیث کرے غلط ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ اس نے رسول اللہ سے ڈائریکٹ
اس نے مان لیا. یہ بھی ایک طویل موضوع ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ کبھی موقع ملا. اللہ کی قسم، اسلام میں اگر تقلید کی اجازت ہوتی تو ابو موسیٰ اشعری کی بھی تقلید کی اجازت ہوتی. ابو موسیٰ اشعری اور سلمان کے پاس ایک شخص مسئلہ لے کے آیا تھا اور آ کے کہنے لگا اس طرح وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی. تو ابو موسیٰ اشعری اور سلمان نے کہا کہ آدھا بیٹی کو دے دو اور آدھا بہن کو دے دو، جو پوتی ہے وہ محروم رہ جائے گی. اور جاتے جاتے ایک جملہ کہا، لیکن عبداللہ ابن مسعود سے ایک مرتبہ تصدیق کر لینا. عبداللہ ابن مسعود کے پاس وہ شخص پہنچا اور کہنے لگا یہ مسئلہ مجھے ابو موسیٰ اشعری جیسے فقیہ صحابی نے بتایا جن کا فتویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں قابل تحسین ہے. آپ بھی یہی فتویٰ دیتے ہیں؟ تو وہاں پہ تقلید کے رد کے اوپر ایک ہی جملہ کہا. عبداللہ ابن مسعود نے کہا اگر میں وہی فتویٰ دوں تو میں تو راہ راست سے ہٹ جاؤں. میں فتویٰ وہ دوں گا جو رسول اللہ کا حکم ہے. اس جائیداد کے 6 حصے کیے جائیں گے. یہ فقہی ایک بحث ہے. 3 حصے بیٹی کو ملیں گے، 2 حصے بہن کو ملیں گے، کیونکہ یہ عورتیں ہیں، 2/3 سے اوپر نہیں جا سکتا کہا، اور 1 حصہ پوتی کو بھی ملے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں فیصلہ. گویا اصول رسول اللہ کی بات ہے، اور رسول اللہ کی بات اور ذات دونوں کا ادب اور احترام صحابہ نے، تابعین نے، جیسے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ صحابی اور تابعین، قتادہ کے بارے میں تو صحیح سند کے ساتھ آتا ہے اور دیگر صحابہ کے بارے میں بھی، کہ جب رسول اللہ کی حدیث بیان کرنے لگتے ہیں یہ ادب احترام کی بات ہے، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. تو اس سے پہلے وضو کرتے ہیں. وضو کہ رسول اللہ کی بات کو بیان کر رہے ہیں، اور حدیث کی جو کلاسیں ہیں آج بھی 1400 برس بیت گئے، حدیث کا سبق صحابہ اور تابعین بھی جب دیتے تو طالب علموں کو سب سے پہلے تلقین ادب کی کرتے. کس ادب کی؟ کہ اب رسول اللہ کی حدیث بیان ہونے لگی ہے، اپنی آوازوں کو اونچا مت کرنا، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. کس سے استدلال؟ قرآن کی آیت سے، کہ اپنی آوازوں کو رسول اللہ کی آواز سے بلند نہیں کرنا. تو حدیث کی کلاسوں میں آج بھی الحمدللہ مدارس کے اندر سب سے دھیما نرم لہجہ محدثین کا ہی ہوتا ہے، اور ان کلاسوں کے اندر طالب علموں کو با ادب بیٹھنے کی تلقین بھی ہوتی ہے، اور الحمدللہ تربیت بھی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی اونچا بولتا نہیں. یہ ادب ہے، لیکن یہ ادب ذات تک محدود ہو گیا. بات کا ادب معاشرے میں ختم ہو چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ کسی شخص کو کھڑے ہو دیکھا تو کہا بیٹھ جاؤ. آپ اندازہ کیجئے کہ میں ابھی کہوں بیٹھ جاؤ، اندر ہال میں بیٹھے ہوئے کسی شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ جاؤ. ایک صحابی ابھی مسجد کے باہر ہیں، وہیں پہ بیٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہا آپ کو تو بیٹھنے کا حکم نہیں تھا دیا، وہ تو اور کوئی شخص تھا. کہا آپ کی آواز کان سے ٹکرائی تھی، بیٹھ جاؤ. مفہوم یہ ہے کھڑا ہوتا تو ایمان چلا جاتا، یعنی آواز آگی بیٹھ جاؤ. اب قدم انگلا کیسے اٹھے؟ یہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا احترام کرتے ہیں، عمل کا احترام کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، اچانک ایک عمل کیا، اپنے جوتوں کو اتار دیا. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے ہمارے معاشرے میں، عجیب غلط علام ہے. جوتوں کے اندر نماز پڑھنا جائز اور درست ہے، جوتے صاف ہو درست ہے، جرابیں صاف ہو درست ہے، پاؤں صاف ہو درست ہے. ایک ہی بات ہے، ایسے ہی ہے جیسے کپڑے ہیں. اگر کپڑے گندے ہوں، جوتے گندے ہوں تو درست نہیں ہے. بعض لوگ جوتوں کی نماز کو بھی وہابیوں کی نماز کی طرف منسوب ہے. وہابی جناب خانہ کعبہ بھی جتیاں پا لیندے ہیں، نمازاں بھی جتیاں پاندے ہیں. نمازیں برے صغیر میں تو بالعموم مساجد میں یہ رواج نہیں ہے، لیکن ہاں جنازے ہوں تو اہل حدیث احباب جوتی نہیں اتارتے، جوتی پہن ہی رکھتے. تو یہ بھی ان کو تانا دیا جاتا ہے. اس صحیح حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور جوتے پہنے ہوئے. دوران نماز اپنے جوتوں کو اتار دیا.
اب اگلی صف والے تو دیکھ ہی رہے ہیں، انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتارے ہیں، انہوں نے بھی اتار دیے، پیچھے والوں نے دیکھا ایک عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر کیا ہے، جوتے اتارے ہیں، تو کیا منظر ہے، پورے کے پورے صحابہ جتنے نمازی ہیں سب نے جوتے اتار دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، عجیب منظر دیکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں یہ بات شامل ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا کی تھی کہ آپ نماز کے اندر بھی پچھلی سائڈ پہ دیکھ سکتے تھے۔ آج کے معاشرے میں تو شیشے وغیرہ ایجاد ہو گئے ہیں، بیک مرر جس کو کہتے ہیں، یہ بات اتنی چمبے کی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ جوتے جب اتار دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے بندو جوتے کیوں اتارے؟ تو مفہوم ان کا بھی یہی ہے کہ اللہ کے رسول آپ نے اتار دیا، ہم پہنے رکھتے تو ایمان چلا جاتا۔ کہا اللہ کے بندو میں تو دوران نماز پڑھ رہا تھا، جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے مجھے آ کے اطلاع دی کہ آپ کے جوتوں کے اوپر فلاں، جوتے کے اوپر فلاں گندگی لگی ہوئی ہے۔ چلتے ہوئے جوتا کسی ایسی چیز پہ آیا اور وہ نیچے سے تھوڑا سا غیر طاہر ہے، تو میں نے اتار دیا۔ یہاں اب اس سے یہ حدیث سے بھی بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں، خیر وہ فقہی باب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے پہنے میں، جوتے پہن کے نماز پڑھا رہے تھے نا، کس نے اطلاع کی ہے کہ جوتے ناپاک ہیں؟ جبریل امین نے، خود رسول اللہ نے پہنے میں۔ اور یہاں پہ لوگ انبیاء کی قربانیوں کے اوپر ایسی چھری چلاتے ہیں، کہتے ہیں نبیوں کو سارا ہی پتہ ہوتا ہے آنے والی باتوں کا۔ اچھا سارا ہی پتہ ہے؟ جی ہاں سارا ہی پتہ ہے۔ تو ابراہیم نے کیا قربانی کی ہے؟ پتہ ہے ذبح ہی نہیں ہونا، کیوں؟ کون سی قربانی؟ سارا ہی پتہ ہے کہ میں نے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانی ہے، اس نے ذبح ہی نہیں ہونا، دمبا آ جانا ہے، یہ قربانی ہے؟ سارا ہی پتہ ہے۔ تو آگ نے مجھے جلانا ہی نہیں ہے، تو یہ کون سی استقامت ہے؟ اللہ کے بندو کچھ بات سمجھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اعمال کا صحابہ نے جس طرح احترام کیا ہے، اور صحابہ کی کیا مثال دی جائے۔ ایک جملہ دل کو بڑا اپیل کرتا ہے کہ آج کل عصر حاضر میں ویڈیو کیمرے اس طرح کی ریکارڈنگ نہیں کر سکتے جس طرح رسول اللہ کی زندگی کی ریکارڈنگ صحابہ نے کی ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ کی فوتگی کے بعد، انتقال کے بعد ان کی میت کے اوپر آ گیا، دیگر صحابہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ داڑھی کو ایسے اور ایسے کر رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں سفید بالوں کو گن رہا ہوں۔ اور کیوں گن رہا ہے؟ کہا امتیوں میں سے اگر کسی نے پوچھ لیا تمہارے نبی کی داڑھی میں کتنے بال سفید تھے تو میں کہہ سکوں 18 بال سفید تھے۔ یہ ریکارڈنگ ہے، یہ وہ صحابہ ہیں، ان سے زیادہ رسول اللہ۔ اچھا پھر عجیب بات یہ ہے، منکرین حدیث کا عجیب فلسفہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے رسول اللہ کی زندگی نمونہ ہے، صبح دوپہر شام، اٹھنا بیٹھنا، لباس، طہارت، مجلس، ہر چیز نمونہ سیمپل ہے۔ یہ کہتے ہیں وہ سیمپل ہی محفوظ نہیں ہے، جو سیمپل محفوظ نہیں ہے اس کی پیروی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ سیمپل محفوظ نہیں ہے، اس سیمپل کی پیروی کرو، یعنی اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے سیمپل کی پیروی کرو، اور منکر حدیث کہہ رہا ہے وہ سیمپل محفوظ نہیں ہے۔ صحابہ نے رسول اللہ کی زندگی کو محفوظ امت تک پہنچایا، پورے کا پورا، پورے کا پورا، اسی لیے نمونہ۔ ایک شخص قبلتین مسجد میں داخل ہوا، یہ بات کا احترام ہے، دیکھا لوگ رکوع میں ہیں اور بیت المقدس کی طرف منہ ہے، وہ شخص صرف آواز لگاتا ہے کہ میں ابھی مسجد النبوی سے کچھ دیر پہلے نماز پڑھ کے آیا ہوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف نہیں مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ لوگ سارے صحابہ کس میں ہیں؟ حالت نماز میں، رکوع کی حالت میں۔ بعض روایات میں رکوع کی صراحت بھی موجود ہے۔ حالت رکوع میں اپنا قبلہ بدل لیتے ہیں،
हालत रकू में, रकू की हालत में इस तरफ मुंह करके बदल लिया। इमाम साहब भी रकू की हालत में अपनी सेटिंग मुकम्मल कर रहे हैं। अब बंदा पूछे कि आप रकू से सर उठाते, सलाम फेरते, उस साहबी से तहकीक और तफ्तीश करते कि भाई इतना बड़ा वाकया हो गया, ये छोटी खबर है, ये बड़ी खबर है, इंतहाई अहम खबर है, और ये खबर वाहिद की हुज्जत की दलील भी है। सिका रावी एक ही क्यों ना हो, सच्चा हो, सिका हो, उसकी बात मानी जाएगी। पूरा दीन ही खबर वाहिद है, रसूलुल्लाह ने पहुंचाया। रसूलुल्लाह के ऊपर कौन वही लेके आया? जिब्रील अमीन लेके आया। किसने भेजी? अल्लाह ने। सिका रावी एक भी क्यों ना हो, उसने आके सिर्फ इतला दी है, सच्चा है कि रसूलुल्लाह ने किबला बदल दिया। किसी ने तहकीक और तफ्तीश नहीं की कि सलाम फेरने के बाद नमाज को दोबारा अदा कर लेंगे। उसी हालत नमाज में अपना किबला बदला। इस मस्जिद को किबला तैन क्यों कहते हैं? आज ये भी बात समझ लीजिए, किबला तैन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक नमाज दो किबलों की तरफ पढ़ी गई है। वो नमाज है, एक नमाज दो किबलों की तरफ पढ़ी गई, यही वो नमाज थी। क्यों नहीं उठाया? सर उठा के भी तो बदल सकते थे। मफहूम उसका भी यही है कि रसूलुल्लाह का अमल पता चला है, ये अमल के ऊपर अमल करने की हैसियत है। रसूलुल्लाह का अमल पता चला है कि रसूलुल्लाह ने किबला मक्का कर दिया है। अगर सर रुकू से उठा देते तो ईमान चला जाता। रसूलुल्लाह की बात पता लग गई आपको, सही सनद से, सच्ची सही हदीस है, कोई तात्तुल, कोई इलल, कोई ज़ौफ, कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है। फिर अगर आप ये कहें ना कि नहीं नहीं मैं अपने इमाम से पूछूंगा, तो अपने ईमान की फिक्र करें। रसूलुल्लाह की बात सही सनद से तेरे तक पहुंच गई है, फिर भी तू इमाम से पूछेगा, फिर भी तू मौलवी से पूछेगा, फिर भी तू फकीह से पूछेगा। काफी है तेरे लिए यह दलील कि रसूलुल्लाह ने यह अमल किया। इसीलिए मैं ये बात कहता हूं, अल्लाह की कसम, जो भी मुसलमान उसका अकीदा ये है कि रसूलुल्लाह ने बगैर रफ़े यदैन नमाज पढ़ी है और रसूलुल्लाह हाथ सीने पे नहीं थे बांधते, उसका अमल चाहे गलत हो, उसका अकीदा दुरुस्त है, क्योंकि वो रसूलुल्लाह की इत्तबा कर रहा है। और एक बंदा अमल करे, मैं रफ़े यदैन करता हूं, मैं सीने पे हाथ बांधता हूं, हमारा इतना बड़ा इख्तिलाफ है, इसलिए कि इमाम शाफी बांधते थे, इसलिए कि इमाम अहमद इब्न हंबल बांधते थे, रसूलुल्लाह का इल्म नहीं है क्या करते थे, तो उसका अकीदा भी गलत है, उसका अमल चाहे दुरुस्त क्यों ना हो। मुराद ये है कि एक बंदे का, मेरा और आपका, चाहे देवबंदी हो, बरेलवी वाले हदीस हो, अकीदा ये होना चाहिए मैंने नमाज वैसे पढ़नी है या अमल वैसे करना जैसे रसूलुल्लाह ने किया। फिर तेरी तहकीक के मुताबिक रसूलुल्लाह ने बगैर रफ़ेदन पढ़ी है। अगर आप रसूलुल्लाह की वजह से बगैर रफ़ेदन पढ़े हैं तो आपका अकीदा दुरुस्त है, और अगर आप रसूलुल्लाह की वजह से हाथ नीचे बांधने के, रसूलुल्लाह ने नीचे बांधे थे, आपका अकीदा दुरुस्त है। लेकिन आप अगर ये कहें कि रसूलुल्लाह ने तो रफ़ेदन किया, मेरा इमाम नहीं करता, तो मैं उसकी तवील और तशरीह मानूंगा, आपका अकीदा बातिल है, आपका अकीदा बातिल है। अमल हुज्जत रसूलुल्लाह का अमल है, बात रसूलुल्लाह की हरफ आखिर है। हदीस रसूल का जो एहतराम सहाबा की नजर में था, ये एक बहुत तवील मौजू है, और इसके हवाले से गाहे गाहे मैं आपके सामने चंद गुजारिशात को रखता भी हूं। इंशाअल्लाह कभी मौका आया मुसलसल इसके ऊपर खुतबात आपके सामने रखेंगे। सिर्फ एक बात इमाम अबू दाऊद की रखना चाहता हूं। दरिया के किनारे बैठे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लिख रहे हैं, एक मल्लाह कश्ती पे आया है, उसने छींक मारी है और उसके मुंह से अल्फाज निकले अल्हम्दुलिल्लाह। ये सुन्नत है। इमाम अबू दाऊद कहते हैं, मैं चूंकि हदीस की सनद और हदीस लिखने में मशगूल था, तो मेरे जहन में आया इसको मैं यरहमुकल्लाह कुछ देर बाद कहूंगा। कहते हैं मैंने जब यरहमुकल्लाह कहने के लिए नजर उठाई, कश्ती चल पड़ी, कश्ती चल पड़ी हुई थी। कहा अबू दाऊद क्या फायदा तेरा हदीसें लिखने का अगर तूने हदीस पे अमल ही नहीं करना। इस हदीस लिखने का तुझे क्या फायदा मिला? तूने सुन्नत रसूल को छोड़ दिया। कहा एक मल्लाह को हायर किया, 3 दिरहम दिए,
کہ مجھے اس کشتی والے کے پیچھے پیچھے لے چل. اس کشتی والے کے پاس پہنچے تو جا کے کہتے یرحمک اللہ. یہ رسول اللہ کی سنت کو ادا کیا، خود اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں، حدیث کی اہمیت بیان کر رہے ہیں. کہا اس رات میں سویا، مجھے خواب آیا اور میں نے آواز سنی، اور وہ آواز یہ تھی لَقَدِ اشْتَرَيْتَ الْجَنَّةَ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمْ. اے ابو داؤد، تو نے جنت کو صرف 3 درہم کے بدلے میں خرید لیا ہے. کون سے 3 درہم؟ وہ جو کشتی کے ملاح کو دیے تھے صرف یرحمک اللہ کہنے کے لیے. رسول اللہ کی ایک حدیث پہ عمل کر لو ایمان سے. رسول اللہ نے کہا جو بندہ اس طرح نماز پڑھے جیسے میں نے پڑھی، شرط یہ ہے وضو کرے جیسے میں نے کیا، صرف 2 رکعت ادا کرے، ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اللہ کے فضل سے بھی ہم نے جمعہ پڑھنا ہے، پڑھنا ہی ہوتا ہے. تو تحقیق کیوں نہیں کرتے کہ رسول اللہ نے کیسے پڑھا ہے؟ کیوں نہیں کرتے؟ اور کیوں نہیں کرتے؟ میری بات کسی مولوی کی بات نہ مانو، تحقیق کرو. رسول اللہ نے پوری زندگی کے اندر ایک بھی نماز بغیر رفع دین کے نہیں پڑھی. اللہ کی قسم پڑھی ہو سر آنکھوں پہ. ایک دن کا عمل، ایک دفعہ کا عمل مستقل اختیار کیا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے. اگر رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ایک نماز بھی بغیر رفع دین کی پڑھی ہوتی، اللہ کی قسم اہل حدیث اس کو بھی حدیث اور سنت ہی سمجھتے. آپ لوگ عجیب. ہاں تحقیق میں اعتراض ہو سکتا ہے. آپ کو آج بھی یہی دعوت فکر ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں رسول اللہ نے نہیں کیا، آپ کا عقیدہ درست ہے، آپ تحقیق کرتے رہیں، آپ کا عقیدہ نقطہ نظر درست ہے. لیکن آپ اس لیے نہیں کرتے میرے امام نے نہیں کیا، آپ کا عقیدہ غلط ہے. اصلاح کیجیے، اصلاح کیجیے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.